سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد. یوں تو اس امت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے نعمات ہیں کہ انسان شمار ہی نہیں کر سکتا. باقی بھی انبیاء آئے، باقی امتیں بھی آئیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا فضل اور جتنا کرم جتنے انعامات اس امت کو عطا فرمائے کسی امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمائے. وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ کیونکہ اس امت کا تعلق جو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب سے ہے، محبوب سے ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نسبت سے اس امت سے بھی بے انتہا پیار ہے. انعامات میں سے جو سب سے بڑا انعام اللہ پاک نے اس امت کو دیا وہ انعام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول بھی رکھ دیا. صرف یہ نہیں فرمایا کہ میرا حکم مانو، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم خاص یہ فرمایا، اپنی رحمت ہی فرمائی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تم کر سکتے ہو، آپ کے طریقے پہ چلو. اور امت نے اس دوسری چیز کو اپنے لیے ایک سزا سمجھ لی کہ سرکار دو وسلم کے طریقے پہ چلنا، آپ کی سنتوں پہ چلنا، یہ ایک سزا کے طور پر ہم نے دیکھنا شروع کر دیا. اور آج تو اس دور میں تو خیر اللہ ہی معاف فرمائے، سزا کیا اب تو اور ہی بہت بدتمیزی کرتے ہیں لوگ. تعجب کی بات ہے انعام، اور شیطان نے اس کو کیا بنا دیا؟ سزا بنا دیا. واہ واہ کیا بات ہے. ہر آدمی اپنا جو ہے اس کو محاسبہ کرے اس چیز کا. میں آپ سے مخاطب نہیں ہوں اس وقت، الحمدللہ دل کرتا ہے کہ میری آواز ہر جگہ پہنچے. حقیقی ہے بھائیو. وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر، آپ کے طریقے کے اندر، آپ کی سنتوں کے اندر سارے دین کی حفاظت ہے، پورے دنیا کی حفاظت ہے، آخرت کی حفاظت ہے، ہر مقام کی حفاظت ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حفاظت نہ کرتی ہو. طوفانوں سے، بلاؤں سے، جنات سے، جادوؤں سے، دشمنوں سے، حاسدوں سے، سب کی سب بیماریوں سے، یہ کینسر، یہ گردے، یہ
میں اس سے پہلے عرض کرتا تھا کہ 99% بیماریاں جو ہیں یہ فزیکل نہیں ہے، یہ ساری روحانی بیماری ہیں. یہ اندر کی جب دنیا پہ انسان کے جنات بلائیں اور جادو اور پتہ نہیں کیا کچھ اندر جاتا ہے تو یہ بیماری انسان کی بن جاتی ہے. اور میڈیکلی آپ دیکھ لیں کہ ایک کا تجربہ، ایک دوا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، اور جناب یہ انجیکشن، فلاں یہ فیل ہو گیا، فلاں اینٹی بایوٹک فیل ہو رہی ہے، فلاں یہ ہو رہا ہے. کسی بھی مقام پہ جا کے آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس کا یہ فائنل علاج ہے، نہیں دیکھ سکتے. وہ فائنل علاج وہی ہوگا جس کو اللہ فضل فرمائے گا اور صحیح کر دے. جس گولی سے تو وہ تو پھر پیناڈول سے بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ پیراسیٹامول سے بھی ہو جاتا ہے. بلکہ ایک تو بزرگ کی بات کیا بتاؤں کہ وہ ہر علاج اسی سے کر لیتے، کہتا ہے اگر اس سے شفا ہونی تو یہ آسان چیز پڑی میرے سامنے، اسی کو کھا لیتا ہوں، شفا تو اس نے دینی ہے. عقیدہ ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کو پتہ ہے کہ عطیہ رسول جو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، پوری دنیا کو ہمارے ایک قلعہ بنا دیا اس نے. یہ قلعہ ہے، ایسا قلعہ ہے جس انسان جب اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جاتا ہے نا تو یہ ایسے قلعے میں آ جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. کوئی چیز، ساری دنیا ایک طرف کھڑا ہو جائے اس آدمی کے، اگر وہ اطاعت رسول پہ ہے سوال ہی پیدا، آرام سے سوئے، آرام سے، فکر ہی کوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں سب کی زندگی میں سب سے زیادہ میں سویا ہوں نا آرام کی نیند اس وقت سویا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت فرما رہے تھے اور دشمن سارے کے سارے جمع تھے پورے ہتھیاروں کے ساتھ کہ آج ہم نہیں چھوڑیں گے، تو آپ سے ارشاد فرمایا کہ علی تم میرے بسترے پہ آرام کرو، اور تمہیں نہیں اس لیے نہیں جانے دے رہا، اندازہ لگائیں دین اسلام والا کہ اس لیے نہیں جانا کہ یہ جو بال چنگلی کھڑے نا پاگل، انہی کی امانتیں میرے پاس ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ جو میرے ماننے کے لیے کھڑے ہیں مجھے انہی کا خیال ہے کہ انہی کی امانتیں مجھے دے جاتے تھے، وہی پڑی ہیں. تو میں تو اب جا رہا ہوں، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے صبح ان کو یہ امانتیں دے کے میرے پاس آ جانا ہے. حضرت علی کرام فرماتے ہیں کہ واہ، جب اللہ کے نبی نے فرمایا آ جانا، میں کہا لو جی اب تو کوئی مجھے مار ہی نہیں سکتا. جب پہنچنا اب جو فرما دیا، حالانکہ اتنے ہیں کہ دشمن پورا ٹوٹا پڑا ہے کہ آج ہمیں چھوڑنا ہی نہیں، پورا مکہ چھوڑیں گے نہیں. آپ سے تو نکل گیا، مٹی مارنے کو پتہ کدھر سے کب چلے گئے. اب حضرت علی پڑھے وہ تو سمجھ اندر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو تیار کھڑے ہیں کہ ماریں گے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ بس اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا کہ تم نے مجھے ملنا ہے، بس کہتا ہے آج تو اگر یہ رات تو ہر رات خطرہ تھا موت کا، آپ کو مجھے نہیں ہے، ان لوگوں تو تھا، ان کو تو پتا کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو ہر رات دعائیں پڑھنی اور اللہ کا خوف پیدا کرنا اور توبیں مانگنی، معافی مانگنی، اٹھ کے چونکنا جن کو موت کا خطرہ ہوتا ہے. آپ کو جو خطرہ ہو نا یہ کہ میرا جہاز سے وہ نکل جائے گا، اس وقت نیند نہیں آتی ہے نہیں، تھوڑے تھوڑے وہ آنکھ کھلتی ہے کہ یار کہ جہاز ٹائم تو نہیں ہو گیا، کہ ٹائم تو نہیں ہو گیا. تو وہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ، ان کو موت کا فکر ہوتا ہے کہ یار اس سانس میں جان تو نہیں نکل جائے گی کہ میں مر تو نہیں جاؤں گا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، تو اب مجھے یہ بھی یقین تھا موت نہیں آئے گی، مجھے مارے گا بھی کوئی نہیں، اور میں نے جانا بھی یہاں سے، تو اس سے اچھی رات کون ہوگی، اور بستر بھی کس کا تھا؟ صاحب معراج کا، جہاں سے ساری دنیا کو فرشتے اور جبریل میکائیل سب آپ کو لینے آئے تھے کہ اللہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں. یہ تو تھا میرا، ان کی بستر پہ استراحت ہو تو کیسی نیند ہوگی. تو علی کرام آپ سوچیں ساری زندگی آرام کرتے ایک طرف لے لو، اور وہ رات کا ایک آرام جو ہے پوری زندگی کی نیند مجھے پوری ہو گئی. صبح تھا تو بھائی اتنے بند قلعے میں آ جاتا ہے، جو سرکار ہے اس کی پروٹیکشن میں آ گیا، آپ کی حفاظت میں آ گیا. اور یہ قیامت تک کی مسلمان امت کے لیے ہم جاہل ایسے ہیں کہ ہم اسی کو مصیبت سمجھتے ہیں. کہنا سنو تو عمل کرو، بس بخار کے چلتے پیشاب ہی نکل جاتا ہے، کانپنے لگتا نہیں یار ہم نے یہ کام کر لیا تو دنیا کیا کہے گی، اور یار بڑا مشکل ہو جائے گا. یہ تو بھائی یہاں تو اس ملک میں کریں گے، یار یہ بھی ہمیں ہمارے خلاف ہو جائے. بہت آدمی کو دشمن سمجھ لگتے آدمی اتنے کہنے میں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. اور یہ بھی اب ہم بھی اب ایسے پاگل ہیں کہ ہم اس کو سنت سمجھتے ہیں جو ہم کیے بیٹھے. اس نے
اسی وجہ نہیں ہوتی. یہ تو آپ سنیں نبی کریم کی اطاعت ایک سمندر ہے. یہ جو ہم شکل صورت بنائے بیٹھے ہیں یہ تو اس کا ایک ذرہ ہے. اس کے تو ایک ذرہ ہے. اصل سنت تو بہت بڑی چیزیں ہیں. اور اس غلط فہمی نہ رہے کہ ہم نے اللہ نے اب یہ توفیق دے دی ہمیں امامے پہنے ہیں داڑھی پہنے ہیں یہ لباس پہن لیا تو ہم بس پورے سنت ہو گئے. یہ تو ایک ذرہ ہے. اصل سنت تو ساری زندگی ہے نبی پاک. اس پہ تو بخشش تھوڑی ہوگی, بالکل نہیں ہوگی. تو اللہ کا فضل ہے کہ چلو یہ ایک مل گیا, لیکن اس پہ کبھی دھوکے میں نہ ہے کہ بس یہ بہت بڑی سنت پہ عمل کر رہے ہیں, یہ تو بس سمجھ ہو گیا. یہ تو بہت الحمدللہ اٹ از گریٹ, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. کیوں ہر ادا سرکار اس میں کیا دیتی ہے ہمیں, 100 شہیدوں کا ثواب دے رہی ہے. ٹوپی بھی پہنی ہے اس کے اوپر ہم نے امام پہن دیا, 100 شہیدوں کا ثواب الحمدللہ. اس طرح ہر لباس جو قریب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کوئی بھی لباس شریعت کا پہن لے تو شریعت کے لباس ہے, ہر طریقے سے نماز ہو جاتی ہے. لیکن جو قریب ہوگا آپ کی زندگی سے, آپ نے کون سا لباس ہے, کون سی چیز بہت زیادہ پہنی ہے, اسی کا نام علم ہے. اس لیے ہم بخاری پڑھتے ہیں, امام موطا پڑھتے ہیں, مالک, سب اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کیا تھی, تاکہ اس میں عمل کر سکے. بحثیں کرنا, مناظرے کرنے کے لیے علم نہیں آتا. تو یہ بھی بہت بڑی چیز. لیکن اس کو نہ سمجھیں گے ہم بس بڑے سنتی ہو گئے. نہ, اس چکر میں مت آنا بھائیو, اس چکر میں مت آنا. یہ تو ایک ذرہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہا ہے. کوئی اگر شو میں آپ کو کہے بھی واہ کریں گے, بس کرے یار, کس کے لیے واہ کر رہے ہیں. یہ تو ایک ذرہ ہے جو اللہ نے عطا فرما دیا. ثواب تو بہت لے رہے ہیں, لیکن اصل تو سنت ہے بہت بڑی چیز ہے. اس سے پروٹیکشن انسانی ہوتی ہے, اس سے حفاظت ہوتی ہے. تو یہ ایک بات دیکھیں, آپ سوچیں, ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گناہوں کے انتظام تو کیے ہیں گناہ صاف کرنے کا, ہے نا. وہ کیا کیا ہے, بڑا اچھا انتظام کیا ہے. زمین آسمان بھی بھر جائیں گناہوں سے, کچھ بھرتے ہیں ہمارے بھرے ہوتے ہیں لوگوں کے, جہنم میں کھڑا ہوتا ہے. اللہ پاک نے کیسے انتظام کیا اس امت پہ کہ ایک ایسی چیز دے دی کہ اسی وقت صاف. بولے سبحان. کیا ہے, توبہ. دیکھیں سچی دل سے اللہ مجھے معاف کر دے, آپ نے معاف کیا. وہ جو لسٹ بھری تھی بیچارہ لیفٹ سائڈ والے کی, وہ تو تھک گیا تھا لکھ کے بیچارہ. وہ پتہ نہیں 50-60 سال سے کام کر رہا تھا, اس کی تو شیٹیں بنی ہوئی تھی. وہ جہاں لگا معاف کیا وہ ساری محنت ضائع گئی بیچارے کی. اس کی تو لے یا مارے گئے تو کیا ہوا, ایک دم صفات. وہ یہ بڑھنا شروع ہو گیا. ہے کمال, کتنا آسان. دیکھیے, لیکن ایک چیز بتاؤں آپ, کہ ایک گناہ ہمارا ایسا ہے, سن لیں, وہ گناہ ایسا ہے کہ وہ کسی چیز سے صاف نہیں ہوتا. اس کی سیاہی بڑی عجیب ہے, اس کی سیاہی بہت عجیب ہے. اللہ معاف کرائے ہم سے, یہ گناہ نہ کرے اللہ تعالیٰ. وہ نہیں صاف ہوتا. ناک رگڑنے توبہ کرتے کرتے آپ, شب قدر آ جائے, شب معراج آ جائے, شب کوئی بھی آ جائے, انسان ناک رگڑ دے, لیکن کیا ہوگا, نہیں معاف ہوتا. تہجد پڑھتے رہیں, ذکر کرتے رہیں, تلاوتیں کرتے رہیں, حج پہ حج ٹھکاتے رہیں, وہ مٹتا ہی نہیں گناہ. پتہ نہیں کون سی صحیح سے لکھا جاتا ہے. بڑا زبردست گناہ ہے, اتنا زبردست گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کہ یہ تو معاف ہی نہیں تھا بھائی. دیکھیں, لیکن ایک چیز سے معاف ہوتا ہے. سبحان اللہ. بتاؤ کیا چیز ہے, ایک چیز کو معاف کر سکتی ہے, بس ایک دم صفائی کر دے گی, ورنہ وہ تو جہنم میں پہنچا کے چھوڑتا ہے انسان کو گناہ. اور وہ اس کثرت سے کرتا ہے آدمی گناہ, اس کثرت سے کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کوئی بچہ نہیں اس سے. کس سے صاف ہوتا ہے, ایک چیز صاف کر سکتے, وہ کیا ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صرف نبی پاک کی سنت جو ہے وہ اس گناہ کو صاف کر سکتی, ورنہ توبہ بھی نہیں صاف کر سکتی. اتنا بڑا حدیث سناؤ آپ. ابو داؤد کی حدیث ہے, اور راوی بہت زبردست ہے, ابن مسعود ہیں. ان کا مقام تو آپ جانتے ہیں کہ کیا مقام ان کا.
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے. یہ لفظ حدیث کی کیا کیا ہے؟ تاکید سمجھتے ہیں کیا کہیں گے انگریزی میں؟ بہت فورسفل جس کو کہا جائے کیا کہتے ہیں؟ تاکید کو کیا کہتے ہیں؟ کیا ورڈ ہے؟ ہاں ایمفسائز. زبردست تاکید فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تھی؟ فرمایا میرے صحابہ میں. کس کو مخاطب ہے؟ صحابہ سے. سبحان اللہ. کہ میرے صحابہ میں کوئی شخص بھی مجھے کسی شخص کی بات نہ پہنچائے. میں چاہتا ہوں کہ جب میں آپ لوگوں کے پاس بیٹھوں آؤں مجلس میں تو میرا دل حرص سے صاف ہونا چاہیے. کتنی بڑی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے سنت, اس پہ عمل کریں. پھر ہے نکھارت ظاہر کا. سبحان اللہ. نکھار سمجھتے ہیں؟ نکھار کہتے ہیں بہار, ڈیکوریشن سے ظاہر کی پھر آتی ہے سامنے. سمجھ دیکھیں اب یہ آپ کو سمجھ آ گیا گناہ نہیں ہے؟ ایکسپلین کروں نہیں ہے سمجھ. سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ دیکھو کوئی بھی مجھے کسی شخص کی بات نہ پہنچائے, میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں تم لوگوں میں آ کے بیٹھوں تو میرا دل کسی کی طرف سے خراب نہ ہو. کیا کون سا گناہ کا تو اشارہ فرمایا؟ یہ فرمایا کیونکہ آخرت میں انسان کی بخشش ہے وہ دل پر ہے. پتہ ہی آپ ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ دل صاف ہو جائے. قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ دل صاف. حج کیوں کرتے ہیں؟ دل صاف. عمرے کیوں کرتے ہیں؟ درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ دل صاف. ٹھیک ہے, کتنی بڑی بات ہے. دل پہ بخشش ہے. لیکن دل کو کس طرح گندا کرتا ہے انسان, آپ سوچیں. اور کتنا یہ گناہ عجیب ہے گناہ کہ ہمارے ہاں یہ عام ایک رواج ہے, عام یہ طریقہ بن گیا ہے, عام یہ گناہ ہے کہ ہم ایک کی بات دوسرے سے ضرور کرتے ہیں. فلاں آدمی تھا نا جی وہ ایسا ہے, چوری شکم نہیں کر رہا, لیکن کیا ہے کہ وہ باتیں پہنچا رہا ہے دوسرے شخص کو کہ جی آپ کے بارے میں تو یہ بات کر رہا تھا, وہ فلاں نے تو ایسے کیا, فلاں تو یہ. تو کیا ہوتا ہے ہر وقت یہ سرکل ہماری سوسائٹی کے اندر چل رہا ہے. نہ کوئی حاجی صاحب رکتا ہے, نہ کوئی عمرہ کرنے والا رکتا ہے, نہ کوئی ذاکر, نہ کوئی صوفی, نہ مولوی, نہ کچھ نہیں. اس سرکل سے کام چلتا رہتا ہے کہ ایک نہ ایک کی بات. دیکھیں ہم 3 آدمی کھڑے ہوئے ہیں, ہم نے دوسرے کی بات ضرور کرنی ہے, حالانکہ اس کو اس کے پتہ ہی نہیں ہوگا بیچارے کو اس کا کیا حیثیت ہے, میرے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے کیا نہیں رکھتا. اس نے اس کو پہنچا دینا. یہ آپ کو بہت خراب سمجھتا ہے آدمی. حتیٰ کہ آپ مسجد سے نکلیں گے 2-3 جانے باتیں کریں گے, آپ ساتھ نکلیں گے تو اس نے اشارہ کر دینا یہ آدمی یہ ایسا کہہ رہا تھا آپ کو, یہ آدمی ایسا نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. تو دوسرے کے دل کے اندر آدمی کے اندر اس کا خیال جم جاتا ہے اور بلا وجہ کس میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے, اور نفرت کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. گھروں کی بربادی ہو جاتی ہے, فنائیت ہو جاتی ہے, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بچے گھر چھوڑ جاتے ہیں. اس قدر بربادی پھیلتی ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا, اور کوئی رکتا نہیں چیز. اور رکنے کا طریقہ جو بتایا سبحان اللہ, کس نے بتایا؟ اگر سرکار ہے تو سنت پہ آدمی عمل کرے گا. آپ نے اپنے سنت کا طریقہ کیا بتایا کہ کوئی آدمی کسی کی بات دوسرے کو نہ کرے. جب آپ سر خود فرما رہے ہیں کہ جب دوسرے کی بات آپ میرے سامنے کرتے ہیں تو میرا دل بھی خراب ہو جاتا ہے, تو ہمارا کیا حال ہوگا مجھے بتائیں. فتح میں چاہتا ہی نہیں کہ میرا دل خراب ہو, میں آپ لوگوں میں آ کے بیٹھوں. میں چاہتا ہوں ہر وقت میرا دل صاف اور شفاف رہے, اور دل صاف و شفاف اس وقت رہ سکتا ہے جبکہ کسی کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کوئی کینہ نہ ہو, کوئی سوچ نہ ہو, فکر نہ ہو. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے ہر رشتہ میں. ابھی گھر جائیں گے آپ کی بیوی نے ٹھوک دینا ہے کوئی بات, وہ ابھی آئی تھی وہ نہیں تو کیا ہے کوئی بات تم سنیا نہیں, سنیا تو نہیں لگتا سی کہنا آئی ہے. حالانکہ وہ بیچاری ویسی کچھ چیز کام لینے آئی ہو یا کسی مقصد سے آئے ہو. ہوتا نہیں آدمی یہ فلاں آدمی آیا تھا, لگتا تھا جی وہ آپ کی بات جب کر رہا تھا نا بس عجیب سی ہنس رہا تھا,
اس کے ایک دم شیطان اس پہ بھائی وہ تو ہنس رہا تھا, اچھا اب اس کو پتہ بھی نہیں, وہ اس سے انتقام لینے کے چکر میں چلا جاتا ہے. تو وہ نماز ہے آپ کی, کیا وہ ہمارا ذکر ہے, کیا ہمارا تہجد ہے, اور کتنی اس سنت پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں, مجھے آپ بتائیں ان سنتوں پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں. اصل سنتیں ہیں یہ, آپ سوچ میں. تو اگر اس سنت کو ہم اٹھا لیں الحمدللہ, اور ہم کہیں کہ سرکار یہ سنت شریفہ جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ کبھی بھی کسی آدمی کی ہم نے بات کسی سے نہیں کرنی, اگر ہم سنیں بھی, ہاں ایک بات ہے کہ کوئی آدمی کسی کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے, ہم کہتا ہے میں نے اس کو قتل کر دینا ہے, اور آپ نے سن لیا, وہ بات تو پہنچانی چاہیے کہ یہ تو جی آپ کو ختم کرنے میں اپنی کہانی سنا, آپ اپنا پروٹیکشن کر لیں, وہ تو ڈفرینٹ چیز ہے نا. لیکن ایک تفریح کے لیے بات کرنی آدمی سے لیے کہ جی وہ تو یہ بات کر گیا, اس نے تو یہ بات کرنی تھی, مجھے تو محسوس یہ ہوا جی. اتنے جھگڑے ہوتے ہیں اس سے, اتنے جھگڑے ہوتے ہیں, اور اگر بات حقیقی نکال جائے وہ قرآن اٹھا لے گا, میں نے تو کہا ہی نہیں جناب, میں قسم کھا کر میں تو ویسے ہی ہنس رہا تھا, اس نے خود ہی کہتے ہیں جی ہنس اس لیے رہا ہے کہ آپ پر ہنس رہا تھا, اور ہوتے ہوتے وہ بات اتنی لمبی چلی جاتی ہے. سرکار سنت کیا ہے, خبردار اپنے سے بات رکھو, جس مجلس میں جاؤ, جس جگہ جاؤ, یہ سرکار سنت ہے کہ جس طرح اس مجلس میں ہم آئے, اس مجلس میں ہمارا آنے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولیں کہ جتنے آدمی بیٹھیں گے میرے دل میں سب کے لیے کوئی کینہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, تب تو فائدہ ہو. ہم تو ذکر کے مجلس میں جائیں, کوئی بڑے مجموعے میں جائیں, وہاں بھی دوسرے کے لیے ہمارے دل میں کینہ ہوگا جو بیٹھا ہوگا. پہلے آپ اور میں ہمیں نیت کر لینی چاہیے کہ یار فلاں 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 مجموعے جو بھی لوگ آدمی ہوگا, میں ابھی اپنا دل صاف کرتا ہوں کہ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں ایک کتنی بڑی سنت ہے, سبحان اللہ. اشارہ کیسے دیا, کیونکہ نبی پاک نے اپنی ذات سے لیا ہے. وجہ کیا ہے, سرکار فرماتے ہیں کہ میں ایسا جانا چاہتا ہوں کہ میرا دل سلام کی طرف سے صاف ہو. تو بہت عجیب بات ہے, یہ بہت عجیب بات ہے. اس لیے کہ آپ اس کا جو سینہ مبارک, دل مبارک تھا, وہ تو پوری دنیا کو فیض دیتا تھا, اس کا تو سمندر تھا. تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرا فیض ہر آدمی مجھ سے اٹھائے, کیونکہ جب دل میں میرے کینہ ہوگا تو دوسرے کو میں فائدہ کیسے پہنچا سکتا. سبحان اللہ. سوچیے, تو آپ اگر کسی ذکر کے مجلس میں آئے, کسی اونچی مجلس میں جا رہے ہیں, تو ہم اس نیت سے جائیں کہ اگر میرے دل کے اندر مقتل ہوگا تو میں تو کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا. اور جو دینے والا ہے وہ تو سربراہ ہے. اگر وہ یہ سوچ کے جائے گا یار جی اتنے آدمی آ رہے ہیں, اس میں فلاں آدمی یہ مجھے کہہ رہا تھا, فلاں آدمی مجھے یہ کہہ رہا تھا, فلاں آدمی میں جانتا ہوں اس نے میری یہ غیبت کی تھی, نہیں. اس وقت جب وہ آدمی آئے تو پورے دل کو صاف کر کے آئے, بالکل دل میں اس کی چیز ہی نہ ہو کہ یار کوئی ایسے, کیوں کہ اللہ نے اس کو دل میں اس طاقت یہ دی ہے کہ اس میں یہ طاقت ہے, وہ لوگوں کو فیض پہنچا سکتا ہے, لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے. تو الحمدللہ جب اتنا صاف اور پاک ہو کے آئے گا تو فیض کے سمندر ڈوب جائیں گے انشاءاللہ, میلوں دور تک اس کا فیض چلا جائے گا جیسے آدمی صاحب میں بیٹھے. کتنی اونچی بات بتائی, آخرت کی کتنی بڑی کنجی ہے. کس سے ملتی ہے, آپ نے ایک سنت سے ملتی ہے. ایک سنت ہے جو وہ گناہ, اور یہ گناہ کیسا ہے, جو گناہ ہوتے ہیں نا آدمی حقوق کے بات کے جو گناہ ہے وہ تو معاف نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑی راتیں ہماری ہیں, جتنی لیلۃ القدر کی رات ہے ابھی آ رہی ہے, 15ویں کی رات آ رہی ہے, اور جس راتیں آتی ہیں اس میں سب سے بڑی حدیث آتی ہے کہ جو حقوق کے بعد ہیں, جو لوگوں کے بارے میں یہ ایسے خیالات رکھتے ہیں دل کے اندر, جو اتنا کینہ رکھتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, جو اتنا معاملہ رکھتے ہیں, تو اس کے لیے یہ رات فائدہ مند نہیں ہے. چاہے ساری رات جاگتا رہے, چاہے روزے رکھے, چاہے اپنے سجدے کرے, چاہے قرآن ختم کرے, چاہے وظائف کرے, اگر اس رات سے فائدہ اٹھانا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں پہنچ کر سب کو جمع کرے اور کہے کہ بھائی میرا دل تو صاف ہے تمہاری طرف سے. تھی سوچ دے میرا کوئی لین دین تو نہیں, میرا تو ہو سکتا ہے میری رات جی آ رہی ہے شب قدر آخری میں شب قدر ہوئے, میں تو نہ مل سکتا, تو میں تو بھائی معافی مانگنا تو کو میرا دل صاف ہے. سب سے پہلے کام دل سے صاف کر دیا, بالکل کہنے جی مجھے کچھ نہیں, سب دھوکہ تھا شیطان کا, میرے کیا آپ سے دشمنی ہے, آپ کی میرے سے کیا دشمنی, آپ میرے بچوں کے برابر ہے, یہ میری بیوی ہے, یہ میرے بہو ہے, یہ میرا پتر ہے, میرا چاچا ہے, مجھے آپ سے کیا لینا دینا میرا آپ کا. شیطان نے بگایا تھا دل میں ڈالتا, پہلے آپ کے دل میں کچھ ہو, میرا دل صاف ہے, میں آپ کے لیے بالکل اپنے دل کو صاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. کریں گے بھائی, اب رمضان بھی آ رہا ہے. یہ کیا چیز ہے, یہ کس نے بتایا, اطیع الرسول نے بتایا.
اگر سرکار سنت ہمارے پاس موجود نہ ہوتی تو مجھے بتائیں اس گناہ سے ہمیں کس سے چھٹکارا ملتا؟ یہ کیسے ختم ہوتا گناہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے نچلے حصے میں ڈالتا، کیونکہ وہاں تو ظاہر اللہ نے کہہ دیا تھا میں تو یہ گناہ معاف نہیں کر سکتا اور میں اپنے حقوق معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے نمازیں تو نے کی ہیں ادھر کی ہے، لیکن یہ تو وہی آدمی معاف کرے گا جس کا تو نے دل دکھایا ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، ساس ہے، سسر ہے، جو بھی کچھ ہے جس کا تو نے دل دکھایا ہے اپنی گفتگو سے، اپنی نگاہوں سے، اپنی زبان سے، اس سے جا کے معافی مانگ۔ آپ کتنے شرم کی بات ہوگی اس وقت مجھے بتائیں، میرے لیے آپ کتنی شرم کی بات ہوگی، ہم اس پر جائیں جا معاف کر دیں میں جہنم میں جا رہا ہوں، اور وہ تو دنیا اور ہوگی کہتے چھٹی کر اب معاف کی چیز، میں تو اپنے چکر میں پڑا ہوں، میں خود اپنا حساب دینا بھائی، میں آپ کو اپنی نیکی نہیں دے سکتا، مجھے بتائیں اس وقت کیا حال ہوگا۔ بہتر نہیں نبی پاک کی سنت پہ ہم عمل کر لیں؟ بہتر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیں، عطیہ رسول کو سمجھ لیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ہر سنت جو نبی پاک وہ جنت میں لے جانے والی ہے، ہر قدم پہ جنت میں پہنچاتی، کریں گے نا بھائی اس پہ فوراً جب بیٹھ رہے مجلس میں کہیں سب سے پہلے آئیں، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ آپ کینہ لے کے آئیں، گھر سے لڑکے ہیں، بیوی کو مار کے ہیں، بچوں کو گالی دے کے ہیں، فلاس کر کے ہیں، آگے ذکر میں بیٹھ گئے، مجھے بتائے کیا حال ہوگا؟ برا حال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ دل کے اندر سارا بوجھ گھسا ہوتا ہے آدمی کو۔ اللہ کے نبی جب فرمایا کتنی بڑی بات کی کہ میں اس حالت میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا مجھ سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ذکر سکون تو دیتا ہی انسان کو، لیکن کتنا فرق ہوگا یہ چیز نہ ہو تب ذکر کریں اور چیز کے ساتھ ذکر کریں، زمین آسمان کا فرق۔ پہلے حساب کرایا آدمی کہتا بھی ٹھیک ہے میری بیوی نے مجھے یہ سب کچھ کیا ہے، میں تو اب ذکر پہ جا رہا ہوں، تو اب یہ ہے کہ وہاں بھی میں ذلیل ہوں گا، یہاں تو یہی ہے نا کہ میں اس نے تکلیف پہنچائی ہے، میں غلط تھا، یہ غلط تھا، میں اسے کہہ دیتا ہوں میں میرا دل صاف ہے، مجھے کوئی طرح لینا دینا نہیں، جو میں نے اگر میں کچھ کیا ہے میں معافی چاہتا ہوں، اللہ مالک ہے، باقی تیرا حساب ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 گلاس پانی پی کے اللہ کا شکر کہ اللہ شکر مجھے تو ذکر میں بھیج رہا ہے اور میرا تو انتظام کر دیا، باقی جو گندے انشاءاللہ وہاں صاف ہو جائے گا۔ جاؤں گا جیسے جا کے اپنے شیخ کی زیارت کروں گا تو آدھا ایمان تو وہیں تازہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اتنی برا حالت ہوتا تھی میرے نا بعض دفعہ، یہ تو دنیا ہے نا بھائی، اتنی بری حالت ہوتی تھی، کسی معاملات میں اٹکا ہوا، بہت معاملات بہت خراب ہوا جناب، تو پھر یہی سنت پہ عمل کیا، اس سنت پہ عمل کیا کہ پہلے تو حساب وہیں خراب کیا نا، اپنے حضرت کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اس کی مجلس میں جا رہا ہوں، اور زندگی کے ساتھ میرا حاصل وہی ہے کہ میں وہاں سے فیض لینا ہے، اپنی آخرت بنانی ہے۔ تو ایسے مقامات پہ جا کے آدمی اس طرح گندی حالت میں چلا جائے تو مجھے بتاؤ کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا، کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ایسی مجلس کے جس میں اس آدمی کو دیکھنے کے ساتھ ہی آدمی کو نور آ جائے دل کے اندر، ایسی حالت میں آدمی اس حالت میں آئے، گالی دے کے، لڑ کے، جھگڑے کر کے، فلاں کر کے، سمجھنے میں نہیں بات، جو کوئی کر کے آئے انشاءاللہ ٹھنڈ پہنچ رہی ہے نہیں دیکھیں آپ کیسے ٹھنڈ پہنچتی ہے انسان سینے میں۔ آدھا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ سرکار سنت سے، ہو گیا نا بھائی، آدھا مسئلہ ہو گیا۔ پتہ کتنے بیٹھیں گے بیچارے حالات کے مارے ہوئے، کس طرح آئے ہوں گے کیسے نہیں آئے ہوں گے، اللہ کا کرم گھسیٹ رہے آپ کو، اللہ کے ذکر پہ پہنچا دیا، لیکن صاف شفاف ہو گیا کریں، فکر نہ کریں۔ دیکھیں میں آپ بتاؤں، اگر آپ نے کسی کی زیادتی نہیں کی، آپ کے ساتھ زیادتی کرنا، چھوٹی ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، جو وہ آپ کے ساتھ، اللہ صبر کر جائیں، روز قیامت میں آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا اس کا۔ بالکل توبہ نہ کیا، مجھ سے چھوٹا اس نے میری بےزتی کر دی، وہ یار کل کی بچی اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس کا ضرورت کیسے اس نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہی تو آزمائش ہے۔ آپ کے ہم سے جو کچھ بھی کیا میں صبر کرتا ہوں، میں اس کو اجر ضائع نہیں کرتا، اس کو سزا ضرور ملنی ہے، مجھے اجر ضرور ملنا ہے۔ بڑی بات ہے، کتنی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے انسان کے سینے میں، یہ کہاں سے ملتی ہے؟ نبی پاک سنت ہے، اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ جب بھی جائیں الحمدللہ دل کو ہمیشہ ذکر میں ہے، نماز میں ہے، کسی اچھے مجمع میں جا رہے ہیں، پہلے دل کو جس طرح صاف کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، امامہ باندھتے ہیں، دھوتی پہنتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں نا آدمی الحمدللہ، پھر دل کی طرف بھی نہ کرنا، آخر میں اینڈ میں کیا کرنا ہے؟ دل کی طرف نظر مارے۔ اب دل دیکھ اب کس قصے میں لڑ چکا ہوں صبح سے اب تک، گھر کے اندر میرے کتنے فساد ہو گئے ہیں، پہلے اس کو تو ٹھنڈا کروں گا میں، صاف کرو، ایسی کی تیسی میں جائیں سارے، یار مجھے کسی کو لینا دینا نہیں، مجھے تو اللہ کی ایسی جگہ بھیج ہے الحمدللہ جو معرفت کا سمندر ہے، جاؤں گا ذکر کروں گا، اللہ کے معرفت حاصل کروں گا، آخرت میں
تو پورا فیض لکھے جائیں وہاں سے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی اللہ پاک نے بہت بڑا انعام تو بہت دیے ہیں، لیکن سب سے بڑا انعام سمجھیں اطیع الرسول کو. ہمیشہ اعلیٰ درجے کی سنت ظاہر کی ہوں یا باطنی کی ہوں، اعلیٰ درجے بڑے درخت اس پہ لگ جائیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کے فائدے ہم گن ہی نہیں سکتے کہ نبی ہم سنت کے فائدے کتنے ہیں. ایک سنت کا فائدہ ہم نہیں گن سکتے. سبحان اللہ. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کس درجے کے آدمی تھے وہ، کتنے بڑے اولیاء و ولی گزرے ہیں جن کے آج سلسلہ چل رہا ہے مجددی. اب ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے آدمی بنے کیسے. فرماتے ہیں کہ اتحیات میں انسان بیٹھتا ہے، اتحیات میں انسان بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد جو انگلیاں رکھنا اس کا ہوتا ہے اور انگلی کا جو اٹھانا اس کا ہوتا ہے، اس کا سنت کے طریقے پہ انگلیوں کو رکھنا اٹھانا، کہتے ساری دنیا مافیا سے بہتر ہے اس کو سنت اٹھانا. اس کی کہتے ہیں اتنی بڑی قدر ہے. دیکھنے والے لوگ تھے کہ ہم تو اس کو دیکھتے ہیں اتحیات کوئی ایسا کر رہا ہے یہاں رکھے، کہتے یہ سرکار ہے تو اس کی سنت پر کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کا اجر ہم پہچان نہیں سکتے کتنا بڑھتا ہے. تو جس اتنی احتیاط یہ جو انگلی ہیں یہ بھی اتنا بڑا عمل بن جاتا ہے کہ اس کو نبی سنت کے طریقے پر رکھ لیا، اس کو ویسی طریقے سے اٹھا لیا، ویسے بٹھا دیا. جہاں رکھنے کا طریقہ ہے کہ ایسے رکھے گھٹنوں سے آگے نہ ہو پیچھے نہ ہو کھلی نہ ہو. کیوں ادب سکھا ہے؟ اللہ حکم کہنا ہے تو قانون کی لو تک جائے، کوئی ادھر کر رہا ہے ادھر کر رہا ہے کوئی ادھر تک کر رہا ہے. لیکن ہم جو سنت نبی پاک جو بزرگوں کو ہم نے کرتے دیکھا، ہم نے اولیاء اللہ کے پیچھے جو نماز پڑھی الحمدللہ، یہ نہیں چھوٹے عالم تھے وہ چھوٹے موٹے عالم نہیں تھے کہ ادھر کے پڑھے ڈگری لیتے، نہیں، وہ تو وہ عالم تھے الحمدللہ کہ اس کے حساب ہی کچھ نہیں. یہاں سے علم نکلے تھے وہیں کے وہ خارج تھے، وہ لوگ اتنے بڑے عالم تھے. لیکن سبحان اللہ سادگی ایسی. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کریں گے تو ہم چھوٹے عالم ہو جائیں گے، چھوٹے لگیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم امام بن لیے تو کہیں گے جی عام، اب تو یہ بھی ہو گیا اگر آپ امام کہیں گے تو عام آدمی ہے، چھوٹا آدمی. یعنی اتنا شیطان نے دعویٰ کیا تھی رسول پہ کہ سب چیزوں کو ڈبو کے رکھ دیا اس نے. یعنی جو ہمارا عروج اور اونچی لے جانے والی چیز ہے نا، شیطان نے کہتی جتنے آپ عمل کیے نا اس پر تو وہ تو پھر آپ بہت چھوٹے نظر آئیں گے. یہ تو اس کے اسٹیٹس کے خلاف ہے یہ بات. تو جناب یہ تو چھوٹے آدمی کرتے ہیں اس چیز. تو جتنے بڑے آدمی ہوتے ہیں ان کی نمازیں آپ دیکھیں. میں تو ساری تحریر کی ہوئی ہے، میں پیچھے بیٹھ جاتا تھا، مجھے حاجی اجازت مجھے کوئی کاپی نہیں ملتی تھی اور 10 پیسے میں ایک کاپی ملتی تھی، بچوں کو نہیں ہوتی. آج میرے پاس موجود ہے اس کاپی الحمدللہ. بہت سے کاغذ عجیب سے ہوتے ہیں. 10 پیسے کتنے بچے جو پڑھتے ہیں اپنے چھٹی چوتھی جماعت میں جاتے ہیں کاپی، وہ کاپی میرے ہاتھ لگی اور ایک بند سے تھا. پہلے یہ تحریک حضرت کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، کس طرح آپ نے اسلام پڑھا ہے، کس طرح آپ کھڑے ہوئے ہیں، کو پتہ تھا کہ اللہ کا ولی جو ہے بنے ہی ولی اس وجہ سے کسی سنت آتی ہے. کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ اگر سنت کے مطابق نماز نہیں ہے، ولی تو بہت بات ہے، وہ مسلمان نہیں صحیح، اس کی عبادت ہی قبول نہیں. اگر یہ سیکھنا ہے آپ نے کہ نماز خدا کتابیں چھوڑ دیں، فکر چھوڑ دیں، خدا کی قسم تو ہے ولی ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کسی اللہ کے ولی کے پیچھے بیٹھ کے آپ ایکشن لے لیں کہ وضو کیسے کر رہے ہیں، یہ کھا کیسے رہے. میں تو یہ چیزیں دیکھی تھی حضرت کی. یہ جو میں آپ کو سنت بتائی ہے، یہ جو سنت بتائی میں نے آپ کو میری بات کی کہ میں ایسے مجلس میں جاؤں کہ میرے دل ہر کے صاف ہو، مجھے کسی کی بات مت پہنچایا کرو. صحابی کو کہا 20 سال کتنے سال میں حضرت کی صحبت میں رہا ہوں، میں قسم کھا کے آپ سے کہہ سکتا ہوں، قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ایک رات یا ایک دن ایک گھڑی میں کبھی یہ بتایا ہر ایکشن لکھتا تھا حضرت کا، ہر ایکشن لکھتا تھا. میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ حضرت کی زبان سے کسی کے بارے میں گفتگو نکلی ہو، کسی عقیدے کے بارے میں. شیعہ کھڑا شیعہ کو کچھ نہیں کہنا، کوئی دوسرا آگے اس کو کچھ نہیں کہنا، اہل حدیث آگے کسی سے لوگ اگر کہتے ہیں آپ حضرت سے، تو میں نے دیکھا کہ حضرت کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. کسی نے آپ کہہ دیں حضرت فلاں فلاں آدمی آپ کو ایسے کہہ رہا ہے اور فلاں آدمی جناب یہ فلاں چیز ایسے ہو رہی ہے آپ کے بارے میں،
جواب تو کچھ نہ دیکھ سرخ ہو جاتا, بڑے اونچے درجے کے آدمی تھے, چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. تو آدمی سمجھ جاتا تھا حضرت جلال میں آ گیا, ان کو پسند نہیں آئی یہ بات. منہ سے نہیں کہتے تھے کہ مجھے پسند. ایسے آدمی ہو سکتا ہے مجھے بتائیں, اس جس کو کہتے ہیں سنت پہ. تو وہاں سے جو ہم نے دیکھی حضرت کی نمازیں, عبادات, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا نشت, آپ کا غصہ, آپ کا ہنسی, آپ کا مذاق, سب کچھ ہوتا تھا. مذاق بھی فرماتے تھے, بڑا خوبصورت مذاق ہوتا تھا. اور جب مسکراتے تو بالکل سنت کے طریقے پہ الحمدللہ سارا چہرہ مبارک کھل جاتا تھا. کوئی بھی ادا ایسی نہیں تھی حضرت کی کہ جو سرکاری دونوں سے مشابہت نہ ہوتی. میں نے لکھا ہے, میں آپ کو دکھا دوں, یہ کب کی 60 سال پرانی قصہ ہے, مجھے عقل بھی نہیں تھی اتنی. مجھے میرے بھائی پوچھتے تھے کہ آپ لکھتے کیوں ہیں, میں کہ یہی کہ ہسٹری بنے گی انشاءاللہ, مجھے میرا دل کر رہا ہے میں لکھتا جاؤں. تو حضرت گرامی قدر ایسے آگے بیٹھے تھے, میں آپ کے پیچھے بیٹھتا تھا پشت پر, تاکہ مجھے آگے سے جو لوگ ہیں وہ بھی نظر آئے, اور پیچھے ادب سے پیچھے بیٹھو, اور نزدیک سے آواز بہت باریک تھی تو لکھنے میں مجھے آسانی, اور ٹھکا ٹک لکھتا رہتا تھا. کہ اب آپ ایسے ہنسے, آپ نے ایسے کیا, دعا ایسے مانگی, فلاں آدمی آئے تو آپ نے اس کو ایسے جواب دیا, فلاں کے لیے ایسے کیا, اس وقت آپ ایسے اٹھ کے چلے, اس طرح آپ نے آسمان پہ دیکھا, اس طرح اثر کے بعد یہ ہوا, اثر کے بعد آپ نے قرآن ایسے پڑھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اثر پہ چلا گیا, میں حافظ معاف چاہتا ہوں, میں حضرت کی بات شروع ہو جائے تو میں کر دیتا ہوں. تو اللہ والوں کی جو باتیں سننی وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. میں آپ کو حضرت کے وہ دکھاتا ہوں, کرامت بتاتا ہوں آپ کو, کشف کیا ہوتا ہے. عصر کا ٹائم تھا, وہ گرمی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقوں میں, تو اس طرح صحن میں بیٹھے تھے, کوئی بھی نہیں تھا. اتفاق نہیں ہو جاتا چانس ایسا. اور پتہ نہیں مجھے کیا بچھو نے کاٹا تھا, میں ویسے ہی اٹھ کے چلا گیا گرمی میں. میں کہ چلو یار ویسے ہی بیٹھا ہوں, ادھر کروٹے مار رہا تھا, نیند نہیں آ رہی تھی, دوپہر کا وقت تھا. میں کہ چلو حضرت کی زیارت ہوگی, شاید بیٹھے ہوں خانقاہ میں. تو میں اٹھ کے ویسے وضو کیا, یا تو حضرت بیٹھے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس میرا تو مجھے خوشی, اچھا اس وقت خوشی مجھے یہ ہوئی کہ یار آج مزہ یہ آ گیا کہ آج کوئی ہے ہی نہیں, میں آؤں گا, حضرت صاحب ہوں گے. میں کہا آج تو لطف آ گیا. سبحان اللہ, بڑا خوش کیا, آج تو ہے ہی نہیں بیچ میں کوئی. جہاں بڑا مجمع ہوتا تھا وہاں شیخ الگ ہی مل گیا, اکیلا محبوب مل گیا, اور کیا چاہیے. جمپ ماری, میں حضرت صاحب اس طرح بیٹھے تھے مسئلے پہ, بالکل آگے آ کے میں بیٹھ گیا. بڑے پیار سے مسافہ کیا, اور باقی ضرورت تو کبھی نہیں ہوتی کہ ہاتھ ٹانگ دباؤں, یا کبھی ہمت نہیں پڑتی تھی. مسافہ کیا, مسافر سامنے بیٹھ گیا. تو اس کے بعد جو کام شروع ہوا وہ عجیب کام تھا. اللہ کیا ہوا, حضرت نے تلاوت شروع کی. ابتدا مجھے یاد ہے الحمدللہ. حضرت نے تلاوت شروع کی, اور جیسی تلاوت شروع کی میں غائب ہو گیا. اب ایک نئی دنیا آ گئی. حضرت کرامت بتا رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ, یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ حضرت کہاں تھے اور میں کہاں سے تلاوت حضرت کی سن رہا تھا. وہ خوبصورت تلاوت, اور اتنے مگن ہو کے اس جھوم جھوم کر پڑھے, اور کیسی دنیا تھی وہ میں آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا زبان میں. آپ کہاں تھے اس وقت, اور کتنی دیر حضرت نے کتنی لمبی تلاوت کی. اصل کو مجھے نہیں پتا میں کس دنیا میں تھا. اور جب میری آنکھ کھلی تو میں دیکھا تو بالکل ویسے خاموش بیٹھے بیٹھے حضرت مسکرا پڑے, دیکھیے کہ کرا دی سیر تجھے میں نے ساری. تو شکر الحمد, میں کہا یار یہ بھی اپنے اللہ والوں کی شان ہوتی. دیکھیں ایسی تلاوت, ایسا قرآن الحمدللہ کہ میں نے کبھی سنا ہی نہیں اس قسم کا. اور پتہ نہیں کس دنیا میں حضرت پڑھ رہے تھے, نہ حضرت کو شکل نور, عجیب کیفیات ساری, اور میں صاحب پیچھے جھوم رہا ہوں, حضرت پڑھے جا رہے ہیں اس طرح جھوم جھوم کے قرآن. تو حقیقت تو قرآن کو میں کہ کتنی حضرت کو, سبحان اللہ کیا مقام ہے حضرت کا. اور جیسی ہوش ہے مجھے بھی تھوڑی دیر کے بعد, تو حضرت خاموش بیٹھے تھے اور میں بھی خاموش بیٹھا تھا, جیسے کچھ دوسری دنیا آ گئی. اور بالکل معراج بھی ایسی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو کنڈی ویسے ہی ہلی تھی اور بستر بھی ویسے ہی گرم تھا. ساکت ہو جاتا ہے زمانہ ساکت ہو جاتا ہے, اسی جگہ ہلتا نہیں زمانہ. الحمدللہ اس دنیا میں انسان پہنچتا تھا. تو بہرحال الحمدللہ عرض یہی کر رہا تھا کہ بھئی لوگ جو سنتوں میں عمل کرتے ہیں وہی منزلوں کو پہنچتے ہیں دوستوں. اور اللہ والوں کی پہچان بھی یہی ہے, کوئی پہچان نہیں. کسی اللہ والوں کو پہچان نہ ہو نا, کچھ نہیں, بس اس کی طرز زندگی کو دیکھیں, اس کے اخلاق کو دیکھیں, اس کے معاملات کو دیکھیں. یہ نہیں صرف اس کے لباس اور اماموں کو دیکھیں, دھوتیوں کو دیکھیں. ہم بھی حضرت بننا ہے, ہم نے بھی نقل کرنی ہے. نقل کرنی ہے تو اس کے اندر غوطہ مارو, اس کے اندر غوطہ مارو, اس کو کہتے ہیں معرفت حاصل کرو.
کہ اس کے کیا معمولات ہیں، دشمن سے کیسے تعلقات ہیں، غیروں سے کیسا ملتا ہے، محبت کا کیا انداز ہے، اور کتنے دشمن اس کی تعریف کرتے ہیں. ہمارا تو یہی ہے نا، اخلاق تو یہی ہے نا، دشمن بھی تعریف کرے. تو اس کی نقل کرنا چاہیے کہ کیا ووٹی ہے ان کے پاس جو ایسے اتنا سے کام کرتے ہیں. کچھ نہیں، بس کیا ہے، نبی محمد نے سنت کو پکڑا ہے. تو یہ ایک سنت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آج ہم اس پہ عمل شروع کر دیں الحمدللہ، کہ کبھی بھی کسی کی بات سننی نہیں ہم نے کہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. ہم دل سے کیا کہہ رہا تھا، کیا کہا اس نے، جب کچھ شروع کرنے لگے نا تو چھوڑو، جو کہتا ہے کہنے دو، مجھے کس سننے کی ضرورت ہے کوئی نہیں، وہیں جاڑ دیں اس کو. وہ ہمدرد بن کے آتا ہے شیطان، ہمیشہ ہمدرد بنا. کیا آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو ترقی ہونے والی تھی فلاں، جو آپ کے آفس میں بیٹھا ہے نا آدمی، وہ وہیں چپ کرا دو اس کو، لیو اٹ، آئی بلیو ان اللہ، جو ہونا اللہ کرے گا. میں کسی کی بات سننا نہیں چاہتا. ڈونٹ ٹیک انٹرسٹ ایٹ ہوم، وہیں چھوڑ دیں. اور گھر میں بھی یہ حساب ہے، بیٹی یہ فلاں اس نے یہ کہہ رہا، فلاں یہ آپ کے بارے میں فلاں کہہ رہا تھا، فلاں چاچی آئی تھی اس نے یہ کہا، اسی وقت چپ کر دیں کہ مجھے بارے میں کوئی کچھ نہیں، کیونکہ میں کسی کے بارے میں کچھ کہتے نہیں، مجھے بارے میں کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا تو مجھے کیوں کہیں گے لوگ، کہیں گے تو پکا لے کہتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.